الرحیم. عزیز طلبہ کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو فقہی طریقہ کار ہے اس کے متعلق تھوڑی گفتگو کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فقہی مسلک ہے وہ دو مسالک کے درمیان ہے. اس میں کچھ اصول ضوابط حنفی فقہ کے ہیں اور کچھ اصول ضوابط مالکی فقہ کے ہیں. تو ان دونوں کو ملا کر ایک تیسرا مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود میں آتا ہے جسے ہم فقہ شافعی کہتے ہیں. کیونکہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب حنفی ہے اس کو زیادہ تر اہل الرائے کہا جاتا ہے، اور جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فقہی مسلک ہے اس کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے. تو مذہب حنفی اور مذہب مالکی یعنی ایک میں رائے کو نمایاں حیثیت حاصل ہے اور مالکی میں حدیث کو نمایاں حیثیت حاصل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رائے اور حدیث کو دونوں کو لے کر ایک برابر حیثیت دی گئی ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت ذہین فقیہ تھے، مجتہد تھے. آپ کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ آپ رائے اور حدیث دونوں طریقوں کو متحد کر سکتے تھے. اگلے پوائنٹ پہ آئیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کے اصول و ضوابط کو مربوط و مرتب کر کے کتابی شکل دی. یہ ایک آپ کا انفرادی کارنامہ ہے کہ مطبوعہ حالت میں، چھپی ہوئی حالت میں جو اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب ہمیں دستیاب ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی الرسالہ ہے. اگرچہ اس کا آغاز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا لیکن وہ ہمیں کتابی شکل میں نہیں ملتا. کتابی شکل میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصول و ضوابط مرتب حالت میں کتابی شکل میں ہمیں مل جاتے ہیں، اور ان اصولوں اور ان ضابطوں کی وجہ سے اصول فقہ کو ایک پورے فن کی حیثیت حاصل ہو گئی. اور اب ماشاءاللہ چاروں فقہ میں اصول فقہ کی علیحدہ کتب کا شاندار ذخیرہ موجود ہے، اور ہر فقہ کا اپنے جو ان کے اصول و ضوابط ہیں فقہی وہ ہمیں دستیاب ہیں. اگلے پوائنٹ پہ آئیے. فقہ شافعی میں اجتہاد کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ بھی کتاب اللہ کو لیجیے. یہ بنیادی بات ہے. تمام فقہ میں آپ جس میں بھی جائیں گے کتاب اللہ کو اول حیثیت حاصل ہوگی. کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، اس کے بعد اجماع امت، اور اس کے بعد قیاس. فقہ حنفی میں بھی یہی چار اصول اجتہاد پائے جاتے ہیں. البتہ آگے جو ان میں یعنی کتاب اللہ، سنت، اجماع، قیاس ہیں تو یہ اصول ہیں، لیکن ان سے آگے جو قرآن فہمی کے اصول ہیں وہ کیا ہیں، سنت فہمی کے اصول ہیں وہ کیا ہیں، اجماع کے بنیادی اصول ہیں وہ کیا ہیں، قیاس کے جو بنیادی اصول ہیں وہ کیا ہیں. ان میں کئی مقامات پر شافعی اور حنفی فقہ میں فرق پایا جاتا ہے. اصول دونوں میں یہی ہیں، یعنی مساجد سب میں یہی ہیں. آگے جو ان کے سمجھنے کے اصول ہیں ان میں تھوڑا فرق پایا جاتا ہے. یہ پوائنٹ پہ آئیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استحسان اور مصالح مرسلہ کے شدید مخالف تھے. بڑی دلچسپ بات ہے کہ استحسان جو ہے وہ فقہ حنفی میں ایک بہترین مصدر کی حیثیت رکھتا ہے، اور مصالح مرسلہ مالکی فقہ میں ایک بہترین مصدر کی حیثیت رکھتا ہے. اور حنفیہ احناف جو ہیں وہ استحسان سے شرعی مسائل اخذ کرتے ہیں، اور مالکیہ جو ہیں وہ مصالح مرسلہ سے شرعی مسائل اخذ کرتے ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو مالکی اور حنفی فقہ کے دونوں کا یہ حسین سنگم ہے.
لیکن اس کے باوجود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ احناف کے حنفی اصول استحسان کے مخالف ہیں. مال کی جو فقہ ہے اس کے اندر جو مصالح مرسلہ ہے اس کے مخالف ہیں، وہ نہیں مانتے، نہ استحسان کو مانتے ہیں نہ مصالح مرسلہ کو مانتے ہیں. مصلحت مرسلہ کو وہ ایک حد تک مانتے ہیں، استحسان کے تو بالکل خلاف ہیں. مصلحت مرسلہ کو بھی وہ ایک حد تک مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم مصلحت کو اس صورت میں قبول کریں گے جب وہ نص یعنی قرآن و حدیث یا اجماع سے جو ثابت شدہ مصلحت معتبرہ ہے اس کے مشابہ ہو، ملتی جلتی ہو. تو پھر وہ کہتے ہیں ہم اس وقت ایک حد تک مصلحت و مرسلہ کو اس وقت قبول کر لیتے ہیں، عام حالات پہ قبول نہیں کرتے ہیں. اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عمل اہل مدینہ حجت ہے، یعنی وہ جو عمل کرتے ہیں اس کو وہ ایک شرعی مصدر اور ماخذ تسلیم کرتے ہیں مالکیہ. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل مدینہ کے عمل کو حجت نہیں مانتے ہیں، اس کے قائل بھی نہیں ہیں. تو اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر پھر فقہوں میں فرق، مختلف فقہوں میں فرق پایا جاتا ہے. پھر وہ ان اصولوں کے ساتھ جب وہ شرعی مسائل اخذ کرتے ہیں تو ان میں بھی ایک دوسرے سے فرق پڑ جاتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ فرق کوئی فرقہ وارانہ فرق نہیں ہے، یہ علمی فرق ہے. یعنی ایک جیسے ہم کسی تین چار ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنے انداز سے ہماری بیماری کی تشخیص کرتا ہے، دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہ اپنے اصولوں کے ساتھ کرتا ہے، تیسرا اپنے اصولوں کے ساتھ کرتا ہے، چوتھا اپنے اصولوں کے ساتھ کرتا ہے. تو اس سے ان کے ڈاکٹر ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ یہ فرقہ واریت ہوتی ہے. یہ ان کی ایک فہم کے اصول ہوتے ہیں جن سے وہ یعنی تشخیص کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو ہماری چاروں فقہ ہیں یہ بھی شرعی مسائل جو نئے پیش آتے ہیں ان کے حل کی اور ان کی تشخیص کے طریقہ کار ہیں. ان میں تھوڑا تھوڑا فرق پایا جاتا ہے. اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی آپس میں لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علمی خزانہ ہے. اور اس علمی خزانے سے آج امت جو ہے وہ آج بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہے. اس لیے یہ بہت بڑا ایک علمی ہمارے پاس جو خزانہ موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر ہم شریعت کے نصف نئے جو مسائل ہیں ان کو، جو معاشرے کے نصف نئے مسائل ہیں ان کا حل پیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ باقی باتیں اگلے لیکچر میں. اسی طرح ایک پوائنٹ اور بھی دیکھ لیجئے، یہ فقہ شافعی کی ابتدا عراق سے ہوئی. یہ یعنی پھیلا کہاں پر فقہ شافعی کی ابتدا عراق سے ہوئی، یعنی یہ عراق میں، چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عراق میں تھے، وہاں پر آپ نے کام کا آغاز کیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ ترقی کرتی ہوئی حجاز یعنی مکہ مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقے اور ملک شام اور ملک خراسان اور ماوراء النہر، ان علاقہ جات میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فقہی مذہب پھیل گیا، ان کو پذیرائی ملی. وہاں پر بہت لوگ جو ہیں انہوں نے اس کو فالو کیا اور ان مسائل اور ان اصولوں کے مطابق انہوں نے مسئلے حل کیے اور ان کے اوپر عمل کیا. مصر میں بھی اسے سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پھر مصر میں چلے گئے تھے اور آپ کا مزار مبارک بھی مصر میں ہے، تو وہاں پر بھی اسے سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی. اور اس وقت جو ہے نا مصر میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو غلبہ حاصل ہے.